رخ کریں گے رابعہ صاحبہ کا۔ رابعہ صاحبہ، کراچی میں امتحانات ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ پرچہ مقررہ وقت سے پہلے ہی لیک ہو گیا، واٹس ایپ اور دیگر جگہوں پہ دستیاب تھا۔ کیا یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ ایک بڑا کویشچن مارک نہیں ہے؟ ختیجہ، بہت ہی کرٹیکل ایشو ہے، بیکاز دیکھیں آپ نے اگر آپ اوور آل دیکھیں تو یہ انفیئر مینس جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک عادت سی جب بچوں کے اندر بن جاتی ہے اور سسٹم آپ کو سپورٹ بھی کرنے لگتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے نقصان آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہے اس کا۔ جس وقت ہماری حکومت یہاں پر فیڈرل کے اندر آئی اور ہم اپوزیشن کے اندر آئے سندھ کے اندر، تو پچھلے 3 سال سے کنزیکٹو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر میں یہ بات ریز کرتے آ رہی ہوں۔ پہلے سردار شاہ صاحب بیسکلی منسٹر تھے، انہوں نے بھی فلور آف دا ہاؤس کے اوپر تمام تر گیپس کو جو ہم نے بورڈ کے حوالے سے ریز کیا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ سعید غنی صاحب آج ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ بٹ مسئلہ کیا ہے، جو بورڈز ہیں وہ بیسکلی ایجوکیشن منسٹر کے اندر نہیں آتے، وہ ڈائریکٹلی چیف منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس آلریڈی 9 سے زیادہ کے قریب پورٹ فولیوز ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کا یا ٹائم دینے کا۔ لیکن جہاں اگر آپ کے پاس خود ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم آپ ان اداروں کو امپاور کر دیں اور ان کو رائٹ ریسورسز دے دیں تاکہ وہ اپنی آپریشنل ایکسلنس کو اچیو کر سکیں۔ انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال سے قریباً 3 سال آئی تھنک جب یہ گورنمنٹ فارم کی تھی پیپلز پارٹی نے، تو اس وقت رائٹ ٹو ایجوکیشن جو کہ کہتا ہے کہ 16 سال تک کی عمر میں آپ کو فری ایجوکیشن دینا ہے، تو چیف منسٹر صاحب نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے تمام بورڈز کو انسٹرکشنز دے دی کہ جی آپ اب ایگزامینیشن فیس نہیں لیں گے۔ اس کے بعد سے یہ ایجوکیشن انہوں نے کہہ دیا کہ جی فری کر دی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب بورڈز کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں ہے، ریسورسز ہی نہیں ہے۔ ہم نے بھی تو اپنے بیسکلی ایگزامز دیے نا میٹرک کے، ہم بھی صوبے کے اندر آج بھی دیکھتے ہیں او لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں، اے لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں، سیٹ کا ہوتا ہے، جی میٹ کا ہوتا ہے، ان کے اندر تو یہ ایشوز ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم نے جس دور میں دیا تھا تب بھی بیسکلی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ سے ہم گزر کر آئے، تب بھی چیٹنگ کا کچھ ایشوز آتے تھے، لیکن وہ اکا دکا کیسز ہوتے تھے اور بہت سخت اس کی ریپرکشنز ہوتی تھیں، آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی فکس کی جاتی تھی۔ آج پچھلے 3 سال سے 2 ارب روپے ان کا ریکوائرڈ ایکسپینس ہے بورڈ کا، جو ان کو یہ فنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے سی ایم صاحب بجٹ کی بکس کے اندر بیسکلی یہ 2 ارب دکھاتے ہیں، تقریر میں کھڑے ہو کے واہ واہ کرواتے ہیں اپنی، اور اس کے بعد یہ پیسے نہیں دیے جاتے ان کو۔ پچھلے سال کا بھی بجٹ ایگزیکیوشن رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بورڈز کو پیسے نہیں ملے، یہ بات انہوں نے ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بورڈز کو پیسے نہیں ملے، یہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے کہ پرچے جو ہے وہ لیک ہو گئے ہیں، تو ایک کویسچن مارک تو ہے، یعنی کہ یہ فیلئر ہے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے۔ ایبسلیوٹلی فیلئر ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنا آرگنائزیشن اسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے، آپ کو بیسکلی وہ تمام تر میجرز لینے، فار ایگزامپل کہ پیپر کا پیٹرن کس طریقے سے چینج ہوگا، آپ کو اس کو بار کوڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ اگر لیکیجز ہو رہی ہیں تو کس طرح ہو رہی ہیں۔ دوسرا پھر آپ کو انویجیلیشن سسٹم کو جو ہے وہ اپنے اکوپ کرنا ہوگا تاکہ آپ جو سینٹرز کے اندر جو چیٹنگ ہو رہی ہے اس کو آپ ریسٹرکٹ کر سکیں، ڈیوائسز کو آپ نے ریسٹرکٹ کرنا ہے، آپ نے اندر ان نیسیسری لوگوں کے ایکسس کو روکنا ہے۔ یہیں سے ہم کنٹینیو